کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھارت کی پشت پر اسرائیل تھا، اور بھارت سے ہماری مراد وہ انتہا پسند لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اس معاملے کو ایک انتہا تک پہنچانا چاہتے تھے، جبکہ پاکستان نے اپنے بازو کو بالکل کشادہ کیا دوستی کے لیے، انصاف کے لیے، اور اس بات کو کہہ دیا کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں، دنیا کے کسی بھی منصف مبصر اس کو بلا لیا جائے، تحقیق کر لی جائے اور دیکھ لیا جائے کہ یہ جو انتہا پسندی کا واقعہ ہوا ہے، سب نے مذمت کی، ہم بھی مذمت کرتے، نہیں ہونا چاہیے، بے قصور لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے، اور دیکھ لیا جائے کہ اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ملوث ہے، کہ پاکستان اس میں ہے تو آپ بات کیجئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مودی کی جنونی حکومت نے اس بہترین تجویز کو رد کیا۔ اگر واقعی میں پاکستان اس میں ملوث تھا تو بھارت فوراً اس کو قبول کرتا اور ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ الزام کو ثابت کر دیتا کہ یہ کام پاکستان نے کیا ہے۔ لیکن پاکستان نے آزاد کشمیر کے اندر اور دیگر معاملات پر باہر ترقی یافتہ ممالک کے منصف مبصرین اور جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان کو بلا کر ساری جگہوں کا معائنہ کرایا، اور وہ تمام رپورٹ آپ کے سامنے ہے، اور نوشتہ دیوار ہے کہ کفر نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے اقدام کو سراہا ہے۔ تو بھارت نے ایک بڑی اچھی منصفانہ تجویز کو رد کیا، اور اپنے زوم کے اندر، اپنے بنائے ہوئے عزائم کے اندر اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور مسجد پر حملہ کیا، بچوں کو مار دیا، بے گناہ لوگوں کو اس میں شہید کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کا یہ حق پہنچتا تھا ساری امت اور بالخصوص اہلیان پاکستان کی غیرت اور حمیت کے لیے کہ مسلمان کے جو چیف ہیں یا جو افواج ہے اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف بھارت کی بات نہیں تھی، بلکہ مودی کے ساتھ اسرائیل اپنی پوری طاقت لگایا ہوا، تو اس وقت یہ جواب بھارت کو نہیں تھا بلکہ اسرائیل کو تھا، اور فلسطین کے 60,000 شہیدوں کے خون کا بدلہ تھا۔ اور بحمد اللہ تعالی میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں امیر عظیمت چیف آف آرمی اسٹاف جناب جرنیل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی خدمت میں تمام پاکستانی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 10 مئی کی صبح پر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کا تقاضا کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور بنیان مرصوص کے نام سے ایک آپریشن کو لانچ کیا، جو کئی گھنٹوں تک نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے اندر ایسا اقدام کیا کہ کفر کو زمین بوس کر دیا، کم وسائل کے باوجود۔ تو یہ بہت شکرانے کے دن ہے، آزادی کو سمجھیے، یہ جو باہر برطانیہ امریکہ بھاگنے کے لیے اور وہاں ذلیل ہونے کے لیے جو شوقین ہیں کہ ویزا لگا کے وہاں جائیں گے، اس آزادی کو سمجھیے، پاکستان جیسا کوئی وطن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوشش ہر مسلمان پر لازم ہے، بالخصوص جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جن کے پاس قوانین ہیں جو بہتر کر سکتے ہیں، وہ ایسے کوئی قانون، ایسا کوئی رویہ نہ لائے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ملک کے حوالے سے مایوسی پیدا ہو۔ بلکہ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ 75 سال میں پاکستان کے وہ اقدام منظر عام پر نہیں آئے جو صرف ان 4 سے 5 گھنٹے کے اندر بنیان مرصوص میں اس 75 سال کی تاریخ سے زیادہ عزت و توقیر اللہ رب العالمین ان چند گھنٹوں میں عطا فرمائے۔ ہم پاکستان کی تینوں مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ بری ہو، بحری ہو، اور بالخصوص فضائیہ کو، کہ جن شاہینوں نے بحمد اللہ تعالی کم وسائل کے ساتھ کفر کا جس پر سب سے بڑا فخر اور غرور تھا اس کو زمین بوس کیا، اور ایک ہی ضربت کے ساتھ کیا۔ اور جب ان کے وار ہوئے تو ہمارے شاہین اس وقت کی بمباری اور اینٹی کرافٹ کے آسمان کے اوپر جو ایک پورا طوفان بپا تھا، اللہ رب العالمین نے اس جھمیلے اور چاروں طرف سے آنے والے اس بمباری سے ان کو نکالا، اور وہ خیریت کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر گئے۔